ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے تہران کے بجلی گھر اور پل نشانے پر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے توانائی اہداف کو آخر میں نشانہ بنائیں گے۔ آج شدید بمباری ہوئی، کل اور پرسوں بھی حملے ہوں گے۔ حملوں کا سلسلہ تب رکے گا جب وہ میز پر بیٹھیں گے۔ جب تک میں نہ کہوں جنگ جاری رہے گی۔ ایران کے پاس جنگ لڑنے کی صلاحیت ہے لیکن زیادہ نہیں۔ مذاکرات کا واحد مؤثر راستہ فوجی دباؤ ہے۔ ہم ایک پہاڑی مقام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ امریکہ کے نمائندوں نے منگل کے روز ایران کے ساتھ مذاکرات کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبنا ہرمز سے متعلق 20% ٹیرف کے اعلان سے پیچھے بھی ہٹ گئے۔ اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ٹرمپ میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ٹرمپ کی بیان بازی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا، ٹرمپ بتائیں کہ کیا انہوں نے میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے؟ ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والے بتائیں کہ انہیں آخر حاصل کیا ہوا ہے۔ دشمن مفاہمتی یادداشت کی تمام شیقوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ فتنۃ الہندوستان کے خلاف پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شوبان کامیابی سے جاری۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 3 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن میں اب تک 88 خارج ہلاک ہو چکے۔ 5 جولائی سے اب تک 126 خارجی جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے پھر سے بلند۔ امریکہ اور ایران آمنے سامنے۔ بندر عباس، سری، قشم اور چاہ بہار میں دھماکے۔ ایران کے جدار کیش اور قشم پر بمباری۔ قشم پاور پلانٹ کے علاقے میں امریکی پروجیکٹائل سے حملہ۔ کئی مقامات پر امریکہ اور ایران کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ امریکی فوج کے ایران پر مسلسل چوتھے روز بھی حملے جاری۔ امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی۔ امریکی فوج کی جانب سے کشتیوں پر بمباری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف 7 گھنٹوں پر محیط حالیہ حملوں کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ حملوں کے دوران آبنا ہرمز اور ایران کے ساحلی علاقوں کے قریب واقع فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں پر ایران کے جوابی وار۔ ایران کا اردن، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر پلٹ وار۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر تابڑ توڑ حملے۔ اردن کے شہر ازرق ایئر بیس پر حملے۔ ایران نے ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران کا بحرین اور کویت میں دشمن کے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ بحرین میں امریکی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ بحرین اور کویت میں دشمن کے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ کویتی فوج نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ کویت کے نیول جہاز پر ایرانی حملے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ سنے گئے دھماکے فضائی دفاعی نظام کی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ منگل کے روز ایک بیلسٹک 4 کروز میزائل اور 33 ڈرونز کو روکا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات۔ وزیراعظم کو ملک میں مونسون بارشوں کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مونسون بارشوں کے دوران صوبائی حکومتوں کے ساتھ روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت کر دی۔ پیشگی اطلاع نظام کو مکمل فعال بنانے اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ تعاون پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ترکیہ کا دورہ۔ ترک سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل کی ترک صدر اور وزیر دفاع سے ملاقات۔ علاقائی اور عالمی سلامتی کے امور پر تفصیلی بات چیت۔ فیلڈ مارشل کی ترک بری افواج کے کمانڈر جنرل متین توکل اور ترک چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلیوک سے بھی ملاقات۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ دفاعی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل کو شاندار خدمات کے اعتراف میں ترک افواج کی جانب سے تمغہ امتیاز برائے کارکردگی عطا کیا گیا۔
ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. فیلڈ مارشل کا مصطفیٰ کمال کے مزار کا دورہ, مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور بانی ترکیہ کو خراج تحسین پیش کیا. امریکہ کی ایران سے متعلق نئی پابندیاں. امریکہ نے ایران پر پابندیوں کے حوالے سے ایک جنرل لائسنس جاری کر دیا. امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا ہدف متعدد افراد, ادارے اور بحری جہاز ہیں. جنرل لائسنس ون ڈاؤن سرگرمیوں کی اجازت دیتا ہے. جنرل لائسنس محدود حفاظتی اور ماحولیاتی لین دین کی اجازت دیتا ہے. جنرل لائسنس 14 جولائی کو عائد پابندیوں میں شامل کارگو اتارنے کی اجازت دیتا ہے. ہرمزگان میں امریکی حملہ سنگین جنگی جرم ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ پر ہر روز امریکہ ایران کے خلاف دشمنی کا نیا پہلو ظاہر کر رہا ہے. ایرانیوں کے خلاف امریکی جرائم کی فہرست طویل ہو رہی ہے. ہرمزگان حملہ امریکہ کے جنگی جرائم کی تازہ مثال ہے. امریکہ گزشتہ 4.5 ماہ سے ایران کے خلاف جنگی جرائم کا مرتکب ہے. ہرمزگان پر امریکی حملے میں رینجر جواد حسن زادہ کے خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہوئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو پر چڑھائی. اسرائیلی فوج کو شام اور لبنان سے فوری نکالو. صدر ٹرمپ نے نتن یاہو کو 2 الفاظ میں وارننگ دے دی. امریکی نیوز ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ جمعرات کو امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو شام اور لبنان سے فوج واپس بلانے کا کہہ دیا. کشیدگی میں مزید اضافہ ہو جائے. جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی جارحیت رک نہ سکی. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 7 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. فلسطینی میڈیا کے مطابق غزہ شہر کے جنوبی علاقے شیخ عجلین میں اسرائیلی حملے, ایک شخص جان کی بازی ہار گیا, کئی افراد زخمی بھی ہوئے. اسرائیلی ڈرون نے خلیل الوزیر مسجد کے قریب شہریوں کے گروپ کو نشانہ بنا ڈالا. جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے قریب اسرائیلی ڈرون حملے, 6 فلسطینی شہید, متعدد زخمی ہو گئے. اٹلی کے دارالحکومت روم میں منگل کے روز اسرائیل اور لبنان میں مذاکرات. امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار نے رائٹرز سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والے مذاکرات مثبت اور تعمیری رہے. مذاکرات کے یہ دور آج بھی جاری رہے گا. مقصد معاہدے پر عمل درآمد اور مزید پیش رفت پر ہے. امریکہ ایران تنازع, توانائی کا بڑا بحران دوبارہ جنم لینے لگا. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت بلند ترین سطح $87 پر پھر پہنچ گئی. خام تیل $87 کا ہو گیا اور WTI $80 فی بیرل سے تجاوز کر گیا. گزشتہ روز قیمتوں میں تقریباً 3 سے 4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. برطانوی برنٹ قیمت تقریباً 1 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. منگل کے روز عالمی مالیاتی منڈیوں میں شدید ہلچل دیکھنے میں آئی. ڈاکٹر آکاش قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. 26 گھنٹوں میں واردات کے ملزمان کو گرفتار کر لیا. DIG ساؤتھ اسد رضا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 4 ملزمان ڈاکٹر آکاش کی گاڑی کے پیچھے آئے. پولیس نے فوری طور پر CCTV فوٹیجز حاصل کی. ڈاکٹر آکاش والد صاحب بینک کے باہر پہنچے تھے. ڈکیتی کے دوران ایک گولی ڈاکٹر آکاش کو لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی. واردات میں 2 موٹر سائیکلیں اور ایک کار استعمال کی گئی.